میں سب کو سلام کے منہ سے بولا کریں سب کو سلام جی. اچھا آپ سب کو وکٹری چرچز آف پاکستان کی اینیورسری جو ہے وہ مبارک ہو. اور جتنے لوگ ہمارے پاسٹرز شہروں سے باہر لاہور قصور سے باہر خدمت کر رہے ہیں, حیدرآباد میں ہیں, کانیروال میں, دسکا سیالکوٹ میں, ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خاص دن کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں کہ جب اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پاکستان میں کلیسیا کا کام کر سکیں, چرچ پلانٹنگ کا کام کر سکیں, تو بہت ساری باتیں جو تھی وہ بہت ساری مشکل تھی, لیکن خداوند ہمارے لیے رستوں کو بناتا گیا. اور آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گزشتہ 19 برسوں میں ہم نے 20 چرچز جو ہے وہ پلانٹ کیے ہیں مختلف شہروں میں. اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں اپنے تمام ہم خدمت ساتھیوں کے لیے, جتنے پاسٹرز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, فردن میں سب کے لیے شکر گزار ہوں. کچھ ہفتے پہلے وکٹری ایشیا کے جو لیڈرز ہیں ان کی میٹنگ ہو رہی تھی زوم پر. پاسٹر الکینڈا سے تھے اور فلپائن سے, ملیشیا, انڈیا سے, سارے لوگ جو لیڈرز تھے وہ زوم پر تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو مجھے سب سے اچھی منسٹری ٹیم لگتی ہے پاسٹر جمشید پیٹر. یہ سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور جمشید پیٹر کی زندگی میں ایک بات محبت کو دیکھتا ہوں. اگر محبت نہ ہو تو پھر کچھ نہیں چلتا. یہ خدا کا کام کرتا ہے. ہماری ترقی جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ہوئی, کوئی بہت زیادہ حکمت عملی سے نہیں ہوئی. ہماری جو ہے ترقی پاکستان میں وکٹری چرچز کی جو 2 باتوں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں اور ہم انسانوں سے پیار کرتے ہیں, اور انسانوں کی بہتری کے لیے مل جل کر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کام کر سکیں. تو خدا کا شکر ہے اب تک جتنا کام ہوا چرچ پلانٹنگ کا اور اس کے علاوہ جو پارٹ ٹائم بائبل کالجز ہیں اس کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں. اور جو ہمارے اسکولس ہیں انڈر پریویلیج کلاس کے لیے, اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر ہم کام کر رہے ہیں جہاں پر بچے جو ہیں وہ زیادہ فیس دے کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو باقی جگہوں پر تو بالکل ہم فری ہی اسکول چلا رہے ہیں. ایل ڈی میں ہم تھوڑے سے فنڈس لیتے ہیں تاکہ کچھ جو ہے اس کو ہم چیزوں کو مینیج کر سکیں. باقی جگہوں پر وہ بھی ہم نہیں کر رہے. اور اس وقت ہمارے پاس کم از کم 600-700 بچے جو ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس بات کو بھی خدا کا شکر کرتے ہیں. اور خدا کا شکر گزار ہے کہ جب ہم ویژن کی بات کرتے ہیں تو ہم 3 نکاتی ویژن پر ہی کام کرتے ہیں: ریچ, ٹیچ اینڈ موبلائز. اور اگر ان تینوں الفاظ کو آپ دیکھیں تو یہ ارشاد اعظم کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی. پہلی یہ بات, اور دوسری یہ کہ ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو اور لوگوں کو شاگرد بناؤ. یہی کام وکٹری چرچز آف پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. اور میں خاص طور پر آج اس اینیورسری کے موقع پر اپنے تمام ساتھیوں کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیے خدا کو سے اور قوت کو مانگیں, اور جتنا وقت باقی ہے یسوع مسیح کے آنے میں اس وقت تک جس قدر ممکن ہو سکے جی اٹھے یسوع کی غلامی کریں. اور چرچ کا جو کام ہے اس کام کو ہم پورا کر سکیں. تو چرچ پلانٹنگ کا سلسلہ نہ صرف ہماری کلیسیاں قائم ہوئی ہیں, بلکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معجزات کے وسیلہ سے ہماری بلڈنگس جو ہے وہ بنی ہیں.
مثلاً شکر گزار ہے کہ فلیکسو ٹاؤن کے لیے جیسے جگہ خریدا گیا خریدی گئی تو ہم سوچ رہے تھے کچھ سال لگ جائیں گے بلڈنگ بننے میں، لیکن 4 مہینے ہی لگے اور ایک خوبصورت اور وسیع بلڈنگ اور اگلے ہفتے ہم جا رہے ہیں کھانے والے ایک گاؤں ہے لانڈی، وہاں پر بلڈنگ کا سبھی بنیاد رکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ لاہور میں ہم کوکو گاڑی جہان آباد نمبر 2 میں اور شریف پارک میں بھی چند مہینوں کے اندر ہمارے پاس وسیع اور خوبصورت عمارات ہوں گی جہاں پر ہم مل کر مل کر خدا کی تمجید کریں۔ آمین۔ تو آج کو آپ کے کلام میں سے میں ایک پیسج جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 7 سے 11۔ پہلا پطرس 7 باب اور 4 باب 7 سے 11۔ یہاں پر لکھا ہے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کرے۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا ہے کہ گویا خدا کا کلام، اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت ابد الآباد اسی کی ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کے ایمان کو تقویت بخشے۔ تو اس کلام کے اندر، اس چھوٹے سے پیسج کے اندر 8 اہم باتیں ہیں۔ 8 اہم باتیں جو ہیں وہ اس میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ 7ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے، لیکن اس جیسے آغاز ہوا اس پیسج کا وہ یہ ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا واقعی ہی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ روان ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بائبل کے اندر جو آخرت کے تعلق سے باتیں ہیں، جو نبوتیں رقم ہیں، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان باتوں کو دیکھا ہوا کہ جو لکھا ہے آخرت کے تعلق سے وہ ہونے والا ہے، اور اس لیے اس پیسج کے اندر یہ بات پہلی جو بیان کی گئی ہے کہ ہوشیار رہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہوشیار رہنا ہے۔ ہمیں دیکھتے رہنا ہے دنیا کو، دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کے اندر کیوں ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ چلے تھے، وہ آج ہمارے ساتھ نہیں بھی ہیں، وہ ہمیں چھوڑ گئے، کیونکہ جن توقعات کے ساتھ وہ آئے تھے مالی طور پر وہ ہم پورا نہ کر سکے، جن خواہشات کو لے کر آئے تھے ہم انہیں پورا نہ کر سکے اور وہ چلے گئے۔ اسی طرح سے پالوس رسول لکھتے ہیں تموتھیوس میں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دماغ نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا، اور موجودہ جہان کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں موجودہ جہان کو کہ وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اپنی طرف کھینچ لے، تو یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے منصوبہ میں سے اتر جائیں۔
جو پلان خدا آپ کے لیے رکھتا ہے اس پلان میں سے آپ نکل جائیں. اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے, غور کرنا ہے ہماری زندگی میں, چرچ میں, دنیا میں, ارد گرد کون سی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھیں کہ مجھے خدا نے بلایا ہوا ہے, میں اس کا چنا ہوا شخص ہوں, مجھے خدا نے اپنے کام کے لیے چنا ہے. اس لیے کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی اور چیز مجھے اٹریکٹ نہیں کر سکتی, کوئی بھی چیز, کوئی بھی دکھ, کوئی نشیب و فراز مجھے خدا کے منصوبہ سے دور لے کر نہیں جا سکتا. میں خدا کے منصوبہ میں ہی قائم رہوں گا اور اس میں بڑھوں گا اور اسے خداوند کے فضل سے پورا کروں گا. آمین. دوسری بات ہے دعا کرنا. دوسری بات کیا ہے؟ دعا کرنے کے لیے تیار رہیں. علامہ نے کہا کہ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. اور پھر دعا کے تعلق سے یہ ہے کہ دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ہم نے ہوشیار رہنا ہے, آبزرو کرنا ہے, ورلڈ کو دیکھتے رہنا ہے, اور پھر اسی کے مطابق ہم نے دعا بھی کرنی ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑ جائیں, ہم آزمائش میں نہ گر جائیں. دعا جو ہے وہ ہماری زندگی میں اور خدمت کے لیے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں ریڑھ کی ہڈی ہے. ٹھیک ہے, دعا جو ہے اس کے بغیر ہم قائم نہیں رہ سکتے. دعا جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے, چرچز کے اندر بھی, گھرانوں کے اندر بھی, اور شخصی طور پر بھی ہمیں قائم رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات محبت رکھیں, کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے. محبت میں کیا کریں؟ ایک دوسرے کو قبول کریں اور معاف کریں. محبت میں کیا کام کر سکتے ہیں؟ لو, ایکسپٹ اینڈ فارگیو. لوگوں سے محبت رکھیں, انہیں قبول کریں اور انہیں معاف کریں. اور محبت کرنے کا سب سے اہم جو کلیہ ہے, فارمولہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سب برابر ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. چاہے آپ نے ٹائی لگائی ہے یا نہیں لگائی, ہم سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. اور میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہماری جو ترقی ہے کم وسائل کے باوجود وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو خدا کا کلام جو فرماتا ہے کہ ہم جب تک محبت نہیں رکھتے نہ ہم دوسرے لوگوں کو قبول کر سکتے ہیں, نہ ہم انہیں معاف کرتے ہیں. معافی کے لیے محبت کے بغیر نہیں. خدا اگر ہم سے محبت نہیں رکھتا تو ہمیں کبھی بھی گناہوں سے معافی حاصل نہ ہوتی. ہم چرچ گروتھ میں یا چرچ کے اندر یا منسٹری میں یا وہ اپنے چرچ پلانٹنگ آرگنائزیشن میں جب تک دوسرے کو قبول نہیں کرتے, محبت نہیں کرتے, معاف نہیں کرتے, تو ہمارے لیے بھی ترقی کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. کبھی ہمیں اس اینڈ پہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ بس جب تو میرے اور اس کے تعلقات جو ہے وہ ختم ہو گئے, میں اس کو قائم نہیں رکھ سکتا. ہم قائم رکھ سکتے ہیں, ہم قبول کر سکتے ہیں, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھی بات ہے مسافر پروری کریں, اور وہ بھی کیسے؟ بغیر بڑبڑائے ہوئے. اچھا, یہاں پر جو مسافر پروری ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں میزبان ہونا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی مسافر ہی آپ کے گھر پہ آئے تو آپ نے اسی کی دیکھ بھال کرنی ہے, اسی کا خیال رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کی مدد کرنا, ان کے دکھ بانٹنا, اور ان کے دکھوں, ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ کام جو ہے بغیر تکرار کے کرنی ہے, بغیر بڑھائے ہوئے کرنا ہے. اور یہ مسیحت کا خاصہ ہے. مسیحت کے اندر جو ایک شخص مسیحی ہے
وہ ہمیشہ میزبان ہونے کو ترجیح دیتا ہے. پرانے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ بزرگ ابراہیم نے جب دیکھا لوط کے درختوں کے پاس گوشت خاص اور خداوند کو رشتوں کو، تو اس نے کہا کہ آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے. اس نے اپنے ڈیرے پہ لے کے گیا، اچھا کھانا تیار کروایا اور ان کی مسافت پروری کی. تو خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، اور خاص کر اہل ایمان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے ہمیں نیکی کرنی ہے. اور اس کے لیے مسافر کو بھی جوڑنا کہ میں طائع سفر کر کے آئے تو میں نے اس کی ہی پوچھنا ہے، اس کو چائے پانی دینی ہے، اس کو کھانا دینا ہے. اگر کہ ابھی میں بھی آپ کے گھر آ جاؤں تو آپ میری بھی مسافر تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اس کو بڑی اچھی مثال جو ہے اس نے ملتی ہے کہ پچھلے مارچ سے بلکہ فیبرری سے 26 فروری سے پاکستان کے اندر کورونا کا جو پہلا پیشنٹ ہوا، اس کے بعد یہ بڑی تیزی سے پھیلا اور ابھی بھی ہے کر رہا ہے. تو اس دوران بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. ایون کہ چرچز بھی تقریباً تھوڑی دیر کے لیے کلوز ہو گئے، میٹنگس کم ہو گئی. بلکہ ایک پاسٹر نے مجھے فون کیا، میں کہا کہ بھائی صاحب کیا حال ہے؟ کہتا ساتھ ہی ٹاڑے پادری غریب ہو گئی. میں نے پادری غریب نہیں ہو سکتے، کبھی خدا جو ہے وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ کرتا رہے گا. اس دوران جہاں تک مجھ سے ہو سکا یا ہو ابھی بھی ہو رہا ہے، میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کچھ دوسرے لوگوں کی زندگی میں بیج ہو سکے. ہمارا اسکول بند ہے اور یہاں کی روایت نہیں ہے کہ آ کر پارس دے جائیں. تو پچھلے کئی ماہ سے میں اپنے پاس سے جو ہے وہ ٹیچرس کی سیلری بھی پے کر رہا ہوں. لیکن میں اس بات پر دکھی نہیں خوش ہوں، کیونکہ میں اسٹاف سے محبت رکھتا ہوں. میں ان کی ضروریات سے رہا، میں پاسٹرس کی ضروریات سے رہا ہوں، اور جو ہم سے ہو سکا وہ کر سکے. لیکن اس کے ساتھ میں چرچز سے بڑا خوش ہوں کہ اگرچہ ان کے پاس خود ذاتی طور پر وسائل نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ صرف چرچ کے لوگوں کی بلکہ اہل علاقہ کے جو لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے ہیلپ کی. پاسٹر ارشد نے بہت ساری فیملیز میں راشن تقسیم کیا، پاسٹر کرامت نے تقسیم کیا، فیصل آباد کے اندر تقسیم کیا گیا، اور پاسٹر اشتیاق جو ہے وہ تو ایک پورا جو اس کے پاس ایک بیڑا تھا وہ لے کر آئے، ہم تصویریں بھیجی. اور یہ ہماری کوئی جو ہے یہ خدا کا حکم ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بجائے بڑبڑائے. ٹھیک ہے، میں نے تو کئی دفعہ گھروں میں دیکھا چائے بنانا پڑ گئی، دوسری دفعہ پھر آئے اور میں پھر چائے بناؤں. آیت میں ہے جن کو جس قدر نعمت ملی ہے اس سے خدا کے مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرو کرے. آمین. اچھا جی، تو ہم سب کے پاس نعمت ہے. پہلے تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. میں سب پاسٹر سے اور ان کی وائف سے مخاطب ہوں، لیکن میں عام جو چرچ ہے، چرچ کے لوگ لیمنس ہیں، چرچ کے ممبرس ہیں، مسیحی ہیں، وہ بھی مقدس ہیں، پاک لوگ ہیں، ان سے بھی یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی نعمت موجود ہے. کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس کوئی نعمت نہ ہو. اور اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ دوسروں کے لیے پہنچتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ہیلنگ گفٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیمار ہو یا آپ کا بدن ڈیفائل کر رہا ہو، کسی طریقے سے کچھ اس میں پرابلم آ رہی ہو، لیکن جب ہم دوسروں کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہ شفا پا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے رانا صاحب، اور وہ میری بیگم کو جاننے والے ہیں. پچھلے دنوں وہ مجھ سے دعا کرواتے رہے، اور انہوں نے 1 کروڑ 15-20 لاکھ روپے کا مکان خریدا ہے. انہوں نے لبنہ کو فون کیا کہ باجی بھائی صاحب سے میں دعا کروانا تھا، تو خدا نے میری سن لی اور مجھے 1 کروڑ 20 لاکھ کا میں نے مکان خرید لیا. تو لبنہ نے کہا جی بھائی صاحب کو کرنا اپنے لیے بھی کریں.
تاکہ ہم بھی کوئی زیادہ بہتر مکان جو ہے وہ خرید سکے. آج کل جو آپ کے پاس گفٹس ہیں وہ دوسروں کے لیے معجزہ بن جاتے ہیں. آمین. اور اس لیے آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے, کچھ بھی ہے, ایک تو اس کو دریافت کریں اور دوسرا اس کو ڈیولپ کریں. دیکھیں کیا میرے پاس نعمت ہے. میں اچھا گا سکتا ہوں, میں اچھا ساز پلے کر سکتا ہوں, میں ٹیچ کر سکتا ہوں, میں سنڈے اسکول کرا سکتا ہوں, میں گانوں کی میٹنگ کرا سکتی ہوں, میں یوتھ میٹنگ کروا سکتا ہوں, میں ٹرانسلیشن کر سکتا ہوں, میں میڈیا کا کام کر سکتا ہوں, میں گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہوں. کچھ نہ کچھ آپ کے پاس گفٹ موجود ہے, اور مٹیریل گفٹس بھی ہیں اور اسپرچوئل گفٹس بھی ہیں. اور یہ دونوں میں پورے وصول کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کے پاس روحانی نعمتیں بھی ہیں, مادی نعمتیں بھی ہیں, جسمانی نعمتیں بھی موجود ہیں. ان نعمتوں کا فائدہ یہ ہے, جیسے اس کلام کے اندر پڑھا کہ ان نعمتوں کو استعمال کریں تاکہ دوسروں کی, ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں. جو نعمت میرے پاس ہے اس کے وسیلہ سے میں آپ کی خدمت کر سکوں, اور جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کے وسیلہ سے آپ میری خدمت کر سکیں, کلیسیا کی خدمت کر سکیں. اس لیے پالوس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس جو کہ روحانی فرزند ہے, اس کو لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے, اور بہت سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی. وہ نعمت جو تیرے پاس ہے, جو تجھے ٹرانسفر ہوئی تھی, امپارٹ ہوئی تھی, وہ نعمت جو ہے اس کو چمکا دو, اس کو استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, اپنی نعمت کو دبانا نہیں بلکہ چمکانا ہے. اپنی نعمت سے غافل نہیں رہنا بلکہ اسے دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور چھٹی بات جو ہے 11ویں آیت کے شروع میں ہے, اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہ گویا خدا کا کلام. آمین. ہمارے جو الفاظ ہیں ان کے اندر قوت ہے, ہرٹ کرنے کی بھی ہے اور ہیل کرنے کی بھی. ہاں جی, ہے نا. ہمارے اندر جو الفاظ ہیں ان کے اندر قوت موجود ہے, ہرٹ کرنے کی بھی اور ہیل کرنے کی بھی. اور سب سے اہم بات اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ایماندار ہوتے ہوئے اور خدا کے خادم ہوتے ہوئے اس دنیا میں ہم خدا کی آواز ہیں. آج اگر خدا کلام کرتا ہے لوگوں سے تو وہ آپ کے ذریعے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے, خدا کی آواز ہے. اور خدا بولنے کے تعلق سے کلسیوں میں خط میں لکھا ہے کہ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پر فضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے. پر فضل اور نمکین, خنجر کی طرح نہیں, تلوار کی طرح کی نہیں زبان ہونی چاہیے, الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو کاٹتے جائیں. آپ کو کاٹنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ آپ کو قائم کرنے کے لیے خدا نے رکھا. تو ہماری زندگی ہمارے لفظوں سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے, کلیسیا ترقی کرنی چاہیے. اور مثال کی کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کلام کے تعلق سے. ایک آیت ہے کہ آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے اور با موقع بات کیا خوب ہے. با موقع بات کیا خوب ہے. اچھی بات کریں, با موقع بات کریں, ہر کوشش کر کے نہ کر سکتے. کبھی انسانوں کو غلطی ہو بھی جاتی ہے باتوں, اسی کی طرف سمجھتا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے, ہو بھی جاتی ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے ہیلنگ ورڈ جو ہے وہ نکل سکے. ٹھیک ہے. اور ساتویں بات ہے ہم
دیکھ رہے ہیں، یاد نہیں آئے کہیں، اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق جو خدا دے، خدا کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرنے اپنی طاقت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ خدا کی دی ہوئی جو ابیلٹی ہے اس کو اس کے وسیلہ سے ہی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ یسوع کو پیروی کریں اور وہ کریں جو کرنے کے لیے کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم سپرفیشل سے سپر نیچرل کرسچن جو ہے بن جاتے ہیں، سطحی سے ہو کر ہم غیر معمولی اور غیر سطحی شخص جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ بعض کا ہماری خدمتیں، ہمارے ایجنڈے، کلیسیاؤں کے پروگرامز وہ زیادہ آگے چلے جاتے ہیں اور مسیح کی بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ ہم اپنی خدمت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی چیز ہے، ہم بھی کوئی شخصیت ہے، ہمارے اندر بھی کچھ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے وہ خدا کا بن گیا، ہمارا اپنا کچھ نہیں، اور ہمیں بعض ہم یسوع سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کو جتنی طاقت ملی ہے اتنی ہی خدمت کریں، اس طاقت کے مطابق خدمت کریں، اس تفریق کے مطابق خدمت کریں جو خدا نے دی ہے۔ اگر خدا نے آپ کو ایک چرچ کے اندر خدمت کرنے کے لیے رکھا ہے تو کسی چرچ کے اندر، اگر خدا نے آپ کو پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے رکھا ہے تو پھر آپ کو وہ لے جائے گا، اور اگر آپ کو اس نے دنیا کے لیے مقرر کیا ہے تو دنیا میں آپ جائیں تو دنیا میں بھی آپ کو لے جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک جگہ پر اس کی آواز کو سن کر وفادار رہتے ہیں اور فالو کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کی خدمت کو خود ہی بڑھا دیتا ہے، وہ توفیق جو ہے وہ زیادہ دیتا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہمارا خدمت کا سٹائل یہی ہے کہ تم نے مفت پایا اور تم نے مفت دو، کوئی چیز ہم نے خریدی نہیں ہے روحانی طور پر، نہ خرید سکتے، اس لیے اسی طور سے ہم نے بانٹنا ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہے، سب باتوں میں ہمارے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو، اور یہ تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم سیلف لیس سیلفش رویے کو چھوڑتے ہیں، اپنی سیلفش امبیشنز کو چھوڑتے ہیں، اور پھر ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں پرائڈ ہے، تکبر ہے، تو پھر جو کچھ مرضی ہم کرتے رہیں ہماری زندگی میں سے خدا کے نام کو جلال نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی جاننا ہے کہ ہماری زندگی کا زمین پر مقصد یہ ہے کہ ہمارے کام کے وسیلہ سے، ہمارے گفتگو کے وسیلہ سے، ہمارے عمل کے وسیلہ سے، ہماری خدمت کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ اس لیے آپ نے اہم چیز یاد یہ رکھنی ہے کہ خدا تب تک ہمارے حالات کو تبدیل نہیں کرتا جب تک ہم اپنے دل کو تبدیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی؟ اگر آج آپ کا دل تبدیل ہو جائے گا تو آج سے ہی آپ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمیشہ مشکل وقت آتے ہیں لیکن کبھی چھوڑے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آگے بڑھیں۔ مشکل وقت آئیں گے، خدمت کے اندر آتے رہتے ہیں، سیٹ بیک بھی ہوتا ہے، ہارڈ ورک بھی ہوتا ہے،
ड्रॉ बैक की सिचुएशन होती है, लेकिन छोड़ना नहीं है। जो बुलावा आपकी जिंदगी पर है वो ला तब्दील है। ठीक है, तो आए आज हम मिलकर इस एनिवर्सरी के मौका पर एक अहद करते हैं। ठीक है, तो वो अहद क्या है कि लेट अस डू ऑल वी कैन विद व्हाट वी हैव एज लॉन्ग एज वी आर एबल। कि जो कुछ हमारे पास है उसको लेकर हम खुदावंद की खिदमत को करेंगे हर हालत में। ठीक है, जैसे भी हालात होंगे, जैसे भी सूरत हाल होगी, हम कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम हमारी जिंदगियां इस जमीन पर खुदा के जलाल के लिए रोशन। आमीन। हमारी जिंदगियां खुदा के जलाल के लिए रोशन। खुदा को बरकत दे। और मैं हमेशा दुआ दूँ आप लोगों के लिए, शख्सी तौर पर, आपके खानदानों के लिए, आपकी कलीसियों के लिए, कि आप खुदा में बढ़ें और खुदा के काम को सर अंजाम दें। आमीन।